بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ دوسرا ٹاپک ہے، جلد نمبر 3 ہے کہ دولت قرآن کی قدر و عظمت۔ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو قرآن کریم کی اس نعمت اور دولت کی قدر معلوم نہیں۔ بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور الحمدللہ حسب توفیق ہم اس پر خوشی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کی دولت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں آپ کو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت ہمیں گھر بیٹھے چپر پاڑ کر عطا کر دی ہے۔ ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کے حصول کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے کوئی محنت نہیں اٹھائی، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی جان و مال کی قربانی اس راہ میں پیش نہیں کی۔ اس لیے اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں آپ کو نہیں۔ اس دولت قرآن کریم کی قدر صحابہ کرام اجمعین سے پوچھئے، جنہوں نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، آبرو کی، خاندان کی، جذبات کی ایسی قربانیاں دیں کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے جو دشواریاں اٹھائی ہیں، جو محنتیں اٹھائی ہیں، ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں۔ قرآن ہمارے سامنے ایک نہایت خوشنما مجلد کتاب کی صورت میں موجود ہے، مدرسہ کھلا ہوا ہے، استاد پڑھانے کے لیے موجود ہیں، اور ہمارا کام صرف یہ کہ نوالہ بنا کر منہ میں لے جائیں اور حلق سے اتار دیں، لیکن وہ بھی صحیح معنوں میں جس طرح اتارنا چاہیے اس طرح نہیں اترتا۔ قرآن کریم کی قدردان صحابہ کرام اور اجمعین سے پوچھئے، جنہوں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت کے خاطر ماریں کھائی، کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے، اور کس کس طرح اس قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چھوٹے بچے تھے اور مدینہ طیبہ سے بہت فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ مدینہ طیبہ آنا جانا ممکن نہ تھا، دور بستی تھی۔ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ جا کر علم حاصل کرنا ان کی اپنی ذاتی مجبوری کی وجہ سے مشکل تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کیا کرتا تھا کہ روزانہ اس سڑک پر یعنی اس راستے پر چلا جاتا جہاں سے مدینہ طیبہ کے قافلے آیا کرتے تھے۔ جو کوئی قافلہ آتا تو ان سے پوچھتا کہ بھائی کوئی آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ اگر کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہو تو مجھے سکھا دیجئے۔ قافلہ میں کسی کو 1 آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیت یاد ہوتی، کسی کو 3 آیت یاد ہوتی۔ اس طرح ان قافلے والوں سے سن کر اور ان کے پاس جا کر میں ان سے ایک ایک آیت، 2 آیاتیں حاصل کی، اور الحمدللہ اس طرح میرے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہو گیا۔ ان سے اس قرآن کی قدر پوچھئے جن کو ایک ایک آیت حاصل کرنے کے لیے قافلے والوں کی محنت سماجت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس پورا قرآن تیار شکل میں موجود ہے۔ جن اللہ کے بندوں نے اسے ہم تک پہنچایا، جن محنتوں، قربانیوں اور مشکلات سے گزر کر اس کو ہمارے لیے تیار کر کے چھوڑ گئے، ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ اس کو پڑھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر عمل کریں۔ گویا پکی پکائی روٹی تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے قدر نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بہنوئی اور بہن کا واقعہ، اس واقعہ کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ وہ دونوں جانتے تھے اگر ہم یہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے، اس طرح اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیں گے بلکہ ہمیں سزا دیں گے، اس لیے چپ چپ کر پڑھتے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ حضور پاک علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ دوسروں کو تو اسلام سے روکتے ہو، اپنے گھر کی جا کر خبر نہیں لیتے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ واپس آ کر دیکھا کہ بہن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ لمبا واقعہ ہے جس سے صحابہ جو آپ حضرات کو معلوم ہے۔ بہرحال ان مشکلات کے دور میں ایک ایک آیت صحابہ کرام نے اس طرح حاصل کی۔
اس لیے وہ اس کی قدر و قیمت پہچانتے تھے۔ چونکہ ہم اور آپ کو بیٹے بیٹا یہ دولت مل گئی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں آتی، اس وقت تک ذہن دنیا کی ظاہری چمک دمک میں اور دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب دنیا سے جانا ہے، جب انسان قبر کے اندر پہنچے گا، وہاں اس قرآن کریم کی دولت اور عظمت کا پتہ چلے گا، وہاں جا کر اس نعمت کا پتہ چلے گا۔ ایک ایک آیت پر کیا کچھ انوار اور کیا کچھ نعمتیں اور کیا کچھ انعامات ملیں گی۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ تو جب الف لام میم پڑھا تو اس الف لام میم کے پڑھنے سے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا حاصل؟ یہ تو ایک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ محض طوطے مینا کی طرح اس کو کوٹ لیا، اس سے فائدہ کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایسا نسخہ شفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اس کے لیے تو باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص محض اس کی تلاوت کیا کرے بغیر سمجھے بھی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نیکیاں لکھی ہیں کہ ایک الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش پیدا نہ ہوئی، کوئی کشش پیدا نہ ہوئی، کوئی جنبش نہ ہوئی، کوئی حرکت نہیں ہوئی، کوئی جذبہ دل میں پیدا نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی دنیا کا سکہ نیکیاں نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، یہ سکہ رائج الوقت نہیں۔ اگر یوں کہا جاتا کہ الف لام میم کے الف پر 10 روپے ملیں گے، لام پر 10 روپے ملیں گے، میم پر 10 روپے ملیں گے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 روپے ملیں گے، تو دل اس کی طرف کھینچتا، کشش ہوتی، لوگ دوڑتے اور بھاگتے۔ یہاں تو بہت سستا سودا مل رہا ہے کہ الف لام میم پڑھو اور 30 روپے کماؤ، لیکن چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ روپیوں کی بجائے نیکیاں ملیں گی، کوئی کشش، کوئی جنبش، کوئی حرکت دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ نیکیوں کی قدر نہیں معلوم، جانتے نہیں کہ نیکی کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور روپے کی قدر معلوم ہے، 10 روپے ملیں گے تو ان سے اتنا کام ہوگا اور 30 روپے ملیں گے تو اتنا کام ہوگا، اس لیے اس کی قدر و قیمت کا پتہ ہے۔ نیکیاں بڑھنے سے کون سی کار ہاتھ آ گئی، کون سا بنگلہ بن گیا، کون سے بینک بیلنس میں اضافہ ہو گیا؟ نیکیاں بڑھ گئی تو کیا ہو گیا؟ سکہ رائج الوقت تو ہے نہیں، اس واسطے اس کی طرف کشش نہیں ہوتی، اس کی طرف دل میں حرکت نہیں ہوتی۔ جس روز یہ آنکھ بند ہو گئی، جس روز اس قلب کی حرکت رک جائے گی اور اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوگی، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ نیکیاں کیا چیز تھیں، اور یہ روپے جس کی ہم قدر کرتے ہیں، جو آج بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کیا تھے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اور مضمون میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بنائیں گے۔